گا. سب سے پہلے دانے کو بکھیرو زمین پر, پہلے ہل چلاؤ زمین پر, اسے ہموار کرو, پھر اس پر گیہوں کے دانے بکھیرو, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگائے گا. پھر اسے کاٹ کے وہاں سے گھر لے کے جاؤ, کھلیان میں صاف کرو, پھر اسے میل میں لے کے جاؤ, چکی میں پسواؤ, وہ آٹا لے کے گھر لے کے آؤ, اور ہوا اس میں پانی ڈال کے گوندھے, عجین بنائے, خمیر بنائے, اور پھر اس سے روٹیاں سیکے, اور روٹیاں سیکنے کے بعد اب اسے تم کھا. نانی یاد آ جائے گا, فری میں ملا تھا نا, اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی. دیکھو جا کے دنیا میں, تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کیسی نعمت دی تھی. جیل خانہ نمبر 1 ہم نے کہا تھا, جیل خانہ. نمبر 2 ہم نے کہا تھا یہ دنیا اگر کہا جائے ریپیئرنگ ہے, ریپیئرنگ. اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے ریپیئرنگ کے لیے بھیجا کس کو آدم اور حوا کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک پیٹرول انجن پر, پیٹرول کا انجن ہے اور اس پر ڈیزل بھر دیا تھا. پیٹرول کے انجن میں ڈیزل بھر دیا. جنتی مخلوق کا جسم کوئی ایسی چیز نہیں تحمل کر سکتا جو اللہ کی معصیت پر بنی ہو. ایسا جسم جنت میں تحمل کر ہی نہیں سکتا. اور آدم نے اپنے جسم کو داغدار بنا لیا, بگڑ گیا, خراب ہو گیا ان کا جسم جب نافرمانی کی پیڑ میں سے کھا لیا. اب ان کو ریپیئر ہونا تھا فیکٹری میں, ریپیئرنگ کے لیے انہیں ورک شاپ میں بھیجا گیا. جاؤ دنیا میں اور جا کے وہاں سے ریپیئر ہو کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے ورک شاپ اس دنیا کے اندر گرا دیا اور کہا کہ وہاں سے ریپیئرنگ ہو کے جب آنا تب تم دوبارہ جنت میں آ سکتے ہو جو تمہارا اپنا گھر ہوگا. ریپیئرنگ کے لیے دنیا میں آئے. اب دنیا میں آ کے ریپیئرنگ کیا ہونا ہے اس کو بھی ہم جانیں گے. ریپیئرنگ کیسی ہونی ہے؟ ریپیئرنگ یہ ہے کہ ان کے جسم کو, جیسے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں, آدم کے دل میں ایک دعا ڈال دی کہ یہ دعا پڑھو. اور وہ دعا کون سی تھی؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے, نہ تو دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے, نہ ہم اپنے گھر واپس جا سکیں گے. اے اللہ وہی ہمارا ریپیئر کر سکتا ہے, ہماری ریپیئرنگ کر دے. ہم نے اپنے انجن کو بگاڑ دیا ہے, ایک حرام چیز کو ہم نے منہ میں ڈالا, ایک حرام چیز کو ہم نے منہ میں ڈالا اور ہم بگڑ گئے. پیٹرول کے ٹینکی میں ڈیزل ڈال دیا. حلال چیز منہ میں جانا چاہیے تھا جنت میں, لیکن حرام اللہ نے منع کیا تھا, یہ پیڑ نہیں کھانا. وہ حرام ہمارے منہ میں چلا گیا, یعنی کہ پیٹرول کے ٹینکی میں ڈیزل چلا گیا. اب یہ خراب ہو گیا ہے, ٹینکی لے کے جاؤ بھاگلپور, ریپیئرنگ کر کے آؤ. دنیا میں بھیجا ریپیئر ہو کے آنا. اے اللہ تو ریپیئرنگ نہیں کرے گا تو ہم نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جب مجھ سے پوچھا ہے تو ہم تو ریپیئرنگ کریں گے تمہاری. ریپیئرنگ شروع کیا, ریپیئرنگ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ اس سے پہلے ایک چیز پوچھتا ہوں, آدم نے کتنی غلطی کی جنت میں؟ کتنا حرام کھایا؟ کتنا حرام کھایا؟ کتنا؟ کچھ بولیں نہیں تو مجھے لگے گا قبرستان میں ہوں. کتنا؟ ایک ہی پیڑ کھایا تھا نا, ایک ہی بار کھایا تھا نا, دوسری بار کھانے کا چانس ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک ہی بار کھایا, ایک حرام کھایا اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے جنت سے زمین پر دے مارا. ایک حرام. تھوڑا سا حساب کرنا, اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا اور حساب کرنا اپنے سے. مجھے بتاؤ گے, میں اپنا آپ کو بتاؤں تو جھوٹ بولوں گا, یقیناً جھوٹ بولوں گا, لیکن اپنے سے پوچھنا. آج صبح سے حساب کرنا, آج جب صبح میں نیند سے اٹھا اس کے بعد سے اپنے سے حساب کرتے ہوئے دیکھنا کہ میں نے کتنا حرام کھایا, کتنی بار کیا کیا حرام کھایا. آدم کو
اگر ایک بار زندگی میں حرام کھانے سے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا جا سکتا ہے تو ہم تو صبح سے لے کے شام تک پوری زندگی ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے ایک ایک لمحے کچھ نہ کچھ حرام کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ جسم جنت کو کیسے تحمل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کیا؟ ایک حرام کھانے سے ان کا جسم جنت کو تحمل نہ کر سکا. اللہ نے ان کو ریپیئرنگ ہونے کے لیے زمین پر بھیجا اور ہم 24 گھنٹے ہزاروں جھوٹ نہ جانے کتنے حرام کھاتے ہیں. مردہ بھائی کا گوشت کھا جاتے ہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا جاتے ہیں. نہ جانے کیا کیا ہم اس طرح سے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. سوچنا ریپیئرنگ کے لیے آدم کو بھیجا گیا بس ایک حرام کھانے کی وجہ سے. تو جو دن رات ہمیشہ اس طرح حرام کھاتا رہتا ہے وہ اگر سوچتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، کتنا غلط سوچتا ہے، بہت غلط ہے. جب تک وہ ریپیئر نہیں ہوگا، اپنی ریپیئرنگ نہیں کرائے گا اور جنت میں جانے کی سوچے گا، یہ خام خیالی ہوگی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا تکملہ ہوگا آنے والے وقت میں. آج میں اپنی باتوں کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر اس موضوع پر بات ہوگی باذن اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آدم کے قصے میں جتنی بار سنے اتنے نصائح اتنی عبرتیں ہیں، ان تمام عبرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت سے جو نکالے گئے اس کا سبب اور یہ ذات الاسباب جو دنیا ہے اس کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین و ایمان میں کامل عطا فرمائے. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.